बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहलत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या हुआ, ये है आज का हमारा मौजू। और हम इंतहाई इख्तिसार के साथ जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अल्फाज और कलाम से नहजुल बलागा से ये पेश करेंगे कि रहलत पैगम्बर अकरम के बाद क्या हुआ। सबसे ज़्यादा दुख भरा जो पहलू जनाब अमीरुल मोमिनीन ने रहलत पैगम्बर अकरम के बाद का बयान किया है वो नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 200 अगर आप देखें तो जनाब अमीरुल मोमिनीन पैगम्बर अकरम के बहुत जल्द बाद जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दफन करने के बाद वहीं बीवी की कब्र पे खड़े होके जनाब पैगम्बर अकरम को ख़िताब करते हैं और फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपकी ये बरगुज़ीदा बेटी आपके साथ बहुत जल्द आपके साथ मिल गई हैं। फिर इमाम ने यहाँ जो जुमला इस्तेमाल किया, इमाम फरमाते हैं कि इन पे क्या गुज़री है ये इनसे पूछ लेना। वसतुनब्बिउकब्नतुक बितज़ाफ़ुर उम्मतिक अला हज़्मिहा, वो वक्त आ गया है कि आपकी बेटी आपको बताएं कि किस तरह आपकी उम्मत ने इन पर जुल्म ढाने के लिए एका कर लिया। आप इनसे पूरे तौर पर पूछें और तमाम अहवाल दरियाफ़्त करें। ये एक पहलू है, और अगर इसी एक पहलू को इंसान गौर करे तो बहुत सारी चीज़ें जो बादज़ रहलत पैगम्बर अकरम बहुत जल्द ज़ाहिर हुई वो बयान हो जाएंगी और वाज़ेह हो जाएंगी। किसी बुज़ुर्ग ने बड़ा खूब कहा कि पैगम्बर अकरम का वो नवासा जिसको पैगम्बर अकरम कभी गोद में तो कभी मिंबर पे बैठ के अपने साथ बिठाते थे, कभी कंधों पे उठाते थे। क्या हुआ कि उन्हीं कलमा गो मुसलमानों के ज़रिए से पैगम्बर अकरम को वही नवासा लकोदक सहरा में शहीद कर दिया जाता है। ये हकीकत में वही कुछ हुआ जो पैगम्बर अकरम के बाद हुआ। बल्कि सही बुखारी में इस रिवायत को 2 दफ़ा बयान किया है और मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जंग जमल जो पैगम्बर अकरम के ख़ुद एक मौजू है, ये बहरहाल हम उसकी तरफ नहीं जाते। जंग जमल जो 36 हिजरी में 37 हिजरी में वाक़ होती है, यानी पैगम्बर अकरम के जाने के 25 साल बाद नमाज की हालत बिगड़ गई थी। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जब नमाज़ पढ़ाते हैं, बुखारी के अल्फाज ही हैं, तो 2 अफराद जो जनाब अली अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, एक शख्स दूसरे को कोहनी मार के मुतवज्जे करता है अपनी तरफ के ज़क्करनी हाज़ा रजुल सलात नबी, इस शख्स ने तो हमें नबी की नमाज याद दिला दी। बहरहाल क्या हुआ उसको हम तफसील तो नहीं अर्ज़ कर सकते। नहजुल बलागा से चंद जुमलात आपकी खिदमत में पेश करने हैं। पहले खुतबे को ही अगर आप देखिए तो जनाब अमीरुल मोमिनीन ने पहले खुतबे में पैगम्बर अकरम की रहलत को यूँ बयान फरमाया। अरबी को हम बिल्कुल छोड़ रहे हैं, शुरू यूँ होती है इबारत सुम्मख्तार सुब्हानहु लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिही लिकाअहु व रज़िया लहु मा इंदहु। फिर अल्लाह ने मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिकाओ क़ुर्ब के लिए चुना, ख़ास इनामात आपके लिए पसंद फरमाए और दार दुनिया की बूद व बाश से आपको बुलंदतर समझा और ज़हमतों से घिरी हुई जगह से आपके रुख को मोड़ा और दुनिया से बाइज़्ज़त आपको उठा लिया। ये तो है रहलत पैगम्बर अकरम का ज़िक्र। फिर बाद में क्या हुआ, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हज़रत तुम में इसी तरह की चीज़ें छोड़ गए जो अम्बिया अपनी उम्मतों में छोड़ते चले आए थे, इसलिए कि वो तरीक़े वाज़ेह और निशान मुहकम कायम किए बग़ैर यूँ ही बेक़ैद व बंद उन्हें नहीं छोड़ते थे। पैगम्बर अकरम ने रहलत के बाद का एहतमाम वही किया है जो दूसरे अम्बिया करते रहे हैं। अब ये एक पहलू है कि जनाब पैगम्बर अकरम ऐसे नहीं है कि सारा कुछ ज़हमतें उठा के तकलीफ़ें बर्दाश्त करके उम्मत को ऐसे ही छोड़ गए हों। फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इसको थोड़ा सा अलग अल्फाज में रहलत पैगम्बर अकरम का तज़किरा भी किया है, और ये खुतबा नंबर 148 के अल्फाज हैं। ये जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि पहले खुतबे के अल्फाज थे जो अभी हमने अर्ज़ किए, और ये दूसरे खुतबा नंबर 148 है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हत्ता इज़ा क़बज़ल्लाहु रसूलहु रजअ कौमुन अलल आक़ाब,
اس کا بھی اردو ترجمہ پیش کرتے ہیں، اور جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا تو ایک گروہ الٹے پاؤں پلٹ گیا اور گمراہی کی راہوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا، اور وہ اپنے غلط سلط عقیدوں پر بھروسہ کر بیٹھا، قریبیوں کو چھوڑ کر بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگا، اور جن ہدایت کے وسیلوں سے اسے مودت کا حکم دیا گیا تھا انہیں چھوڑ بیٹھا۔ اب ایک ایک جملہ جو ہے وہ غور طلب ہے، اور عام فہم افراد کے لیے یہ آسان ترجمہ ہی کافی ہے۔ ذرا میں اس جملے کو دہرا رہا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَحَاجَرُوا السَّبَبَ الَّذِي أُمِرُوا بِمَوَدَّتِهِ، کہ پیغمبر اکرم کے بعد جن کی محبت کا حکم دیا گیا تھا ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور خلافت کو اس کی مضبوط بنیادوں سے ہٹا کر وہاں نصب کر دیا جو اس کی جگہ نہ تھی۔ یہی گناہوں کے مخزن اور گمراہی میں بھٹکنے والوں کا دروازہ ہے۔ یہ کام پھر پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد امت کو برباد کر کے بیٹھ گیا۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ اور اگر اسی کے ساتھ جناب امیر علیہ السلام نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا مختلف اپنے ان دکھوں کو اور تکلیفوں کو، اور بڑے درد بھرے انداز میں اہل سنت عالم ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی جلد نمبر 9 صفحہ 307 میں ان کو جمع کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد کیا ہوا ہے، اور اس کو کس انداز میں درد بھرے صورت میں علی علیہ السلام پیش کرتے ہیں۔ ترجمہ پیش کرتا ہوں، یہ ابن ابی الحدید کی عبارت ہے وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنْهُ بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ نحو قوله۔ معلوم ہونا چاہیے کہ امیر المومنین سے اس قسم کے اقوال تواتر سے منقول ہیں، جیسے آپ نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یہاں ابن ابی الحدید نقل کرتے ہیں نہج البلاغہ سے، جو میں ابھی خطبہ 148 سے عرض کر چکا ہوں، اس کو دہرایا ابن ابی الحدید نے۔ جب سے اللہ نے اپنے رسول کی روح قبض کی، میں اس وقت سے اب تک مظلوم ہوں۔ میں اب تک رحلت پیغمبر اکرم کے بعد کیا ہوا؟ علی مظلوم ہو گئے، اور آپ کا قول خدایا قریش کو ذلیل و رسوا کر کے انہوں نے مجھ سے میرا حق روکا اور مجھ سے میرا امر خلافت چھینا، یا فرمایا خدا کرے قریش کی کرنی ان کے سامنے آئے، انہوں نے میرے حق میں ظلم کیا اور میرے ماں جائے کی حکومت مجھ سے چھین لی۔ یہ جناب امیر علیہ السلام کا عجب جملہ ہے، اور میں گزارش کروں گا، یہ خط نمبر 36 کا جملہ ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلبونی، انہوں نے مجھ سے چھین لیا ہے، سلطان ابن امی، میرے ماں جائے کی حکومت۔ جناب پیغمبر اکرم کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ابن امی، میری ماں جائے کی حکومت مجھ سے چھین لی، اور اسی کو ابن ابی الحدید نے دہرایا۔ اب یہ ہے جو پیغمبر اکرم کے بعد ہوا ہے۔ اب اس میں سے ایک ایک پہ ایک ایک موضوع گفتگو کی جا سکتی ہے، اور تو میرے ماں جائے کہ حکومت مجھ سے غصب کر لی، یا جب کسی رونے والے کی فریاد کو سنا جو کہہ رہا تھا۔ علی علیہ السلام کی مظلومیت کا ایک عجب جملہ ابن ابی الحدید نے جلد 9 میں، ایک رونے والا کہہ رہا تھا میں مظلوم ہوں، علی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس آؤ، مل کر فریاد کرتے ہیں، کیونکہ میں بھی ہمیشہ سے مظلوم ہوں۔ یا فرمایا وہ جانتا تھا کہ خلافت میں میرا وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کیلی کا ہوتا ہے۔ یا آپ کا ارشاد میں اپنی میراث کو لوٹتا دیکھ رہا تھا۔ یا آپ کا کہنا کہ وہ ہماری بلندیوں کی طرف مائل ہوئے اور لوگوں کو ہماری گردنوں پر بٹھا دیا۔ یا آپ کا فرمان کہ ہمارا ایک حق ہے، اگر وہ ہمیں دیا گیا تو ہم لے لیں گے، ورنہ ہم اونٹ کے پیچھے والے پٹھوں پر سوار ہوں گے، اگرچہ رات کا سفر طویل ہے۔ یا یہ فرمان کہ میں جس کا مستحق و حقدار تھا وہ حق مجھ سے چھینا جاتا رہا۔ یہ ہے پیغمبر اکرم کے بعد کے حالات۔ ابھی ہم اس سے زیادہ مزاحم نہیں ہوتے، اور جناب امیر علیہ السلام کا ایک آخری جملہ یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یہ کتاب جو معرفت علی ہے، اس کے صفحہ نمبر 360 پہ اس کو لکھا ہے، اور یہ خط نمبر 62 کی عبارت ہے۔ اسی پہ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ جو اہل مصر کو مالک اشتر کے ہاتھ دے کے خط بھیجا، اور امام فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا نَذِيرًا لِلْعَالَمِينَ وَمُحَيْمِنًا عَلَى الْمُرْسَلِينَ فَلَمَّا مَضَى عَلَيْهِ
جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے اٹھے ہیں، رحلت پیغمبر کے بعد کی حالت کیا ہے؟ تنازع المسلمون الامر من بعدہ، تو مسلمان اپنے امور میں جھگڑنے لگے، کھینچا تانی، جناب مفتی جعفر حسین مرحوم نے ترجمہ کیا ہے، خلافت کے بارے میں کھینچا تانی شروع کر دی۔ اس موقع پر بخدا مجھے یہ کبھی تصور بھی نہیں ہوا تھا اور نہ میرے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ پیغمبر کے بعد عرب خلافت کا رخ ان کی اہل بیت سے موڑ دیں گے، اور نہ یہ کہ ان کے بعد اسے مجھ سے ہٹا دیں گے، مگر ایک دم میرے سامنے یہ منظر آیا کہ لوگ فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے دوڑ پڑے ہیں۔ ان حالات میں میں نے اپنا ہاتھ روکے رکھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مٹانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں ڈرا کہ اگر کوئی رخنا یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں گا تو یہ میرے لیے سے بڑھ کر مصیبت ہوگی، جتنی یہ مصیبت کہ تمہاری یہ حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے جو تھوڑے دنوں کا اثاثہ ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں نے صبر کیا، اس لیے کہ بعد از رحلت پیغمبر اب جو چیز اسلام کو کسی حد تک بچا سکتی تھی وہ علی کا صبر تھا، یعنی علی کو اگر ضرورت پڑی تو تلوار کے ساتھ، ضرورت پڑی تو تلوار کو نیام میں رکھ کے دین کی مدد کی۔ تو یہ تھا پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد اور بہت جلد بعد کے ایک جھلک۔ پروردگار ہمیں اس اسلام کی حقیقت جاننے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان، یہ کوئی اختلافی مسائل کا دور نہیں ہے، بس ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کوشش کیجیے، اعتراض برائے اعتراض نہیں بلکہ دلیل کے ساتھ اور گفتگو اور پیار محبت کے ساتھ اگر ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو سمجھیے۔ میں پھر بارہا اس سیشن اور اس پلیٹ فارم سے کہہ چکا ہوں، یہ دور وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اختلافات میں الجھے رہیں۔ تحقیق ایک اور بات ہوتی ہے، دوسرے کا احترام اور بات ہوتی ہے، ورنہ آج مسلمانوں کا خون جس انداز سے بہہ رہا ہے اور جو نظر آتا ہے وہ بہتا رہے گا، وہ یہی ہے کہ ہمیں آپس میں الجھائے رکھیں اور کبھی اس عنوان سے کبھی اس عنوان سے ظلم ہوتے رہیں۔ پروردگار ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔